السلام علیکم. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ISL 202 مڈ ٹرم پریپریشن سے ریلیٹڈ شارٹ لیکچر نمبر 1 کو ڈسکس کریں گے اور اس کے اندر جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ تمام کے تمام آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو ISL ہمارے پاس یعنی اسلامیات ہے اور اسلامیات کے اندر کیا بات ہوگی یعنی ہماری زندگی کے اندر آنے کا کیا مقصد ہے اور یہاں پر ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی ہے, کس چیز سے منع کیا گیا ہے, تاکہ ہم جو ہے وہ جو ڈے آف ججمنٹ ہوگا یعنی آخرت والے دن جو ہے ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا تو وہاں پر ہم جو ہے وہ کامیاب ہو سکے اگر ہم چیزوں کو فالو کریں گے. اب فالو کیسے کریں گے؟ تو ہمارے پاس مختلف چیزیں ہیں, گائیڈنس پرووائڈ ہے آلریڈی, اور وہ کس فارم میں ہمارے پاس گائیڈنس پرووائڈ کی گئی ہے؟ تو وہ ہمارے پاس پروفٹس کی فارم میں ہمارے پاس جو ہے وہ گائیڈنس پرووائڈ کی گئی ہے اللہ کے تھرو. یعنی اللہ نے کیا کیا, ہمارے پاس جو ہے مختلف پروفٹس بھیجے ہر ایک قوم کے اوپر, اور ہمارے جو لاسٹ پروفٹ ہے وہ کون سے ہے؟ حضرت محمد پیس بی اپون ہم, یعنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے پاس یہاں پر آپ کو یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ ہمارے پاس گائیڈنس کے لیے اللہ نے پروفٹس بھیجے اپنے ہم انسانوں کے اندر, اور ہمیں تاکہ وہ ٹیچ کر سکے اللہ کے کیا احکام ہے اور کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اور کس چیز کو فالو کرنا ہے. اور اگر کوئی غلطی کرو گے یا غلط طریقے پہ غلط راستے پہ جاؤ گے تو اس کا انجام بھی برا ہوگا, اور وہ کب ہوگا؟ جب ڈے آف ججمنٹ یعنی آخرت والے دن آپ سے حساب کتاب اس چیز کا لیا جائے گا. اچھے چیز کا حساب اچھے طرح سے دیا جائے گا یعنی جنت, اور غلط اعمال کیے ہوں گے یعنی برے کام کیے ہوں گے دنیا کے اندر تو اس کا نتیجہ بھی برا ہوگا یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اب یہ اسلامیات کے اندر سب سے پہلا ٹاپک ہے فیتھ کے اوپر, اور فیتھ کسے بولتے ہیں؟ یقین. کسی بندے کے اوپر یقین, یہ دنیا میں بھی آپ فیتھ ہوتا ہے مان کے چلو مجھے اس کے اوپر پورا یقین ہے, لیکن اسلامیات کے اندر یہ جو فیتھ لکھا ہوا ہے یا مسلمان کے لیے جو فیتھ ہوتا ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ یعنی اللہ جو اس سے مانگتا ہے تو اللہ بولتے ہیں کہ بھائی 3 چیزوں پر آپ کو جو ہے وہ فیتھ ہونا چاہیے. سب سے پہلے فیتھ ان اللہ, آپ کو اللہ کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ بھائی وہ اکیلا ہے, یعنی اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے, ہم نے صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنی ہے کیونکہ وہی مالک ہے. جو بھی چیزیں اس نے بنائی, دنیا, چاند, ستارے, زمین, آسمان, جو بھی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے سب چیزیں کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. اور جو چیزیں ہم نے بنائی تو ہم نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ کس نے, مائنڈ کس نے دیا, عقل کس نے دی, شعور کس نے دیا, سب کچھ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو انڈائریکٹلی کوئی چیز ہم بنا رہے ہیں یا پھر اللہ نے آلریڈی بنائی ہوئی ہے, تو ہمیں بھی اللہ نے ہی بنایا ہے, تو ایز اے ریزلٹ ہم بھی جو چیز بناتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی ساری کی ساری چیزیں بن رہی ہے, جو نالج اللہ نے ہمیں دی ہے. تو فیتھ ان اللہ ایک چیز آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ بھائی سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. اللہ کی انفارمیشن ہے, سب کچھ اللہ نے ہی کیا ہے. آپ کو نالج دی ہے تو کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی. آپ جو چیزیں بنا رہے ہو وہ بھی اللہ کے تھرو ہی بن رہی ہے, اس کی مرضی کے خلاف آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہی مالک ہے, کریٹر ہے. تو یہ چیز آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ بھائی فیتھ ان اللہ یعنی اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے, ہم نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. تو یقین کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ بھائی اللہ کے اوپر, اور وہ ایک ہے. نیکسٹ ہے فیتھ ان پروفٹ. اب میں نے آپ کو بتایا دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے تو ایک ہے قرآن, دوسرا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی پروفٹس آئے ان کی جو ہمارے پاس جو انہوں نے پریکٹسز کی ہے دنیا کے اندر جس کو ہم سنت بولتے ہیں تو وہ ہم نے فالو کرنا ہے. اور ہمارے لیے کس کو ہم نے فالو کرنا ہے؟ یعنی ہر قوم کے اندر الگ الگ پروفٹس آئے اور انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا, اور وہ اس وقت کے حساب سے چیزیں جو تھی وہ اسی مطابق جو ہے وہ پروفٹس آتے تھے اور وہی چیزیں جو ہے ان کو گائیڈ کرتے تھے کہ یہ نہ کرو, یہ کرو. اور اگر کوئی فالو کرتا ہے تو اس کو کیا ہوتا تھا, وہ صحیح راستے پہ چل رہا ہوگا تھا. اور اگر کوئی صحیح سے فالو نہیں کر رہا تو کیا ہوگا؟ ہمارے پاس بندے جو فالو نہیں کر رہے, جو پروفٹ بول رہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ جہنم کے راستے پر جا رہے. اب ہمارے پاس جو پروفٹ آئے تھے ہمارے وقت کے حساب سے تو ہمارے پاس ہے لاسٹ پروفٹ یعنی حضرت محمد خاتم النبیین. اب ہم نے ان کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھتے جانا ہے کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ لاسٹ پروفٹ ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور ہم نے انہی کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ فیتھ ان پروفٹ. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پہلے پروفٹ آئے تو ان کے اوپر آپ کو یقین نہیں رکھنا, آپ نے یقین سب کے اوپر رکھنا ہے کہ بھائی پروفٹ نام کی چیز ہوتی ہے, پروفٹ آتے ہیں دنیا کے اندر, اور اللہ کی جو باتیں ہوتی ہیں یعنی وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی صحیح راستہ یہ ہے, غلط راستہ یہ ہے, اب اس کے اندر چوز کر لو کہ صحیح راستے کو, ورنہ کیا ہوگا؟ جہنم میں چلے جاؤ گے. تو یہ چیز آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ بھائی جتنے بھی پروفٹ آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور ہمیں ان کے اوپر پورا کا پورا یقین ہے کہ وہ اللہ کی باتیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور اللہ ایک ہے. تو ایک چیز کلیئر ہوگی کہ بھائی فیتھ ان اللہ, دوسرا ہے فیتھ ان پروفٹ. تمام پروفٹ کے اوپر آپ کو یقین ہونا چاہیے, اور فالو کس کو کرنا ہے؟ ابھی جو ہمارے پروفٹ ہے, کیونکہ ہر قوم کے اوپر جو پروفٹ آتا ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. جس طرح جو بھی سافٹ ویئر وغیرہ ہوتے ہیں, جو بھی چیز ہوتی ہے تو اس کو وقت کے ساتھ اپڈیٹ کیا جاتا ہے. تو اس طرح ہمارے اندر بھی کچھ خامیاں ابھرنا شروع ہو جاتی تھی پہلے قوموں کے اندر, تو اب اس والی قوم کے اندر تو ماشاءاللہ سے ساری پڑی ہوئی ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے, اور جو لاسٹ پروفٹ ہے ہمارے پاس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فالو کرنا ہے, قرآن کو فالو کرنا ہے اور سنت کو فالو کرنا ہے. نیکسٹ ہے دا لائف ان دا ہیئر آفٹر.
آنے والی زندگی یعنی آخرت کی زندگی، اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے. اس کے لیے تیاری کہاں سے کریں گے؟ اس کے لیے تیاری یہیں دنیا کے اندر ہی ہم نے کرنا ہے. اب یہ ایگزامینیشن چل رہی ہے ہمارے پاس، یہاں پر عیش کے لیے ہم نہیں آئے، تو یہاں پر جو پیریڈ ہمارے پاس گیون ہے، جو ٹائم گیون ہے، موت کا بھی کسی کو نہیں پتا، کسی بھی وقت آ سکتی ہے. تو آپ نے اسی ٹائم ڈیوریشن جتنا بھی آپ کے پاس ہے تو ابھی سے ہی جو ہے خود کو سدھارنا ہم نے شروع کر دینا ہے. سدھاریں گے کیسے؟ یہ اللہ نے کیا بھیجا؟ پروفٹس کو بھیجا. ہم نے ہمارا ان کے اوپر یقین ہے، ان کی سنت کو آپ نے فالو کیا. فیتھ ان اللہ، اللہ کے اوپر آپ نے یقین رکھنا ہے، اور قرآن آپ کے پاس موجود ہے. تو یہ دو چیزوں بھی اگر آپ فالو کرتے ہو تو آپ کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ آخرت جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گی. یعنی آپ جو ہے وہ اچھے کام کرو گے تو آٹومیٹکلی آپ کو اچھا ریوارڈ ملے گا. تو یہ تین چیزوں کے اوپر فیتھ ہونا چاہیے. ڈیٹیل میں اس لیے سمجھایا تاکہ پوائنٹ کلیئر ہو جائے. ریئل لائف میں بھی یہی چیز چلے گی آپ کی، اور اسلامیات کے پیپر بھی دینا ہے آپ نے، تو دونوں چیزیں آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. اسلامیات تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے آپ کے لیے. تو فیتھ بھائی اللہ کے اوپر ہونا چاہیے، پروفٹس کے اوپر ہونا چاہیے، اور آنے والی زندگی یعنی دا ڈے آف ججمنٹ کے اوپر آپ کو یقین ہونا ضروری ہے. اور یقین ضروری ہے، بالکل مسٹ ہے، تبھی آپ جو ہے وہ سکسیسفل ہوگے. نیکسٹ کیا ہے؟ رائٹ نوٹ آن فیتھ ان اللہ. اب آپ سے ڈیٹیل میں پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی فیتھ ان اللہ کے اوپر نوٹ لکھو. اب یہاں پہ تو اوپر سے بات ہو رہی ہے نا کہ فیتھ ان اللہ کیا ہے مطلب، اور یہاں پہ فیتھ ان پروفٹ، حالانکہ میں نے ڈیٹیل میں سمجھا دیا. تو یہی چیز آپ نے اب یہاں پر دیکھنی ہے کہ رائٹ نوٹ آن فیتھ ان اللہ. ابھی اللہ کے اوپر جو ہے فیتھ، اس کے اوپر ایک نوٹ لکھو، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. تو اللہ کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس؟ فیتھ تو مطلب توحید اور ونس آف اللہ، یعنی اللہ ایک ہے، اس کے سوا ہم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی. یعنی ہی الون از دا لارڈ آف دا ورلڈ یونیورس، یعنی وہ پورے جہاں کا وہ اکیلا ہی مالک ہے. نیکسٹ کیا؟ ہی از الون دا ماسٹر، وہ اکیلا ہی ماسٹر ہے، یعنی وہ سب چیزوں کے اوپر کیا رکھتا ہے، وہ کوئی کچھ بھی کام کر سکتا ہے، وہ بولتا ہے ہو جاؤ، چیز ہو جاتی ہے. تو اسی سے یہ سب کچھ، اور وہی کرنے والا ہے سب کچھ. ٹو میک اینی موڈیفیکیشن، اور وہی سب کچھ کر سکتا ہے. کوئی بھی موڈیفیکیشن ہو، موڈیفیکیشن مطلب رد و بدل، چینجز وغیرہ، تو اسی کے حکم کے بعد ہی ساری کی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. جب وہ بولے گا ہو جا تو چیزیں ہو جائیں گی. اللہ ایگزسٹ اینڈ نو بڈی کریٹڈ ہم. اللہ ایک ہے، یعنی اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اس کو کسی نے کریٹ نہیں کیا. یعنی وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی ماں باپ اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے. وہ صرف اور صرف ون ہے، اکیلا ہے، اور اکیلے ہی عبادت کے لائق ہے. یعنی اس کے کوئی بھی مطلب، ہم جس طرح انسانوں کے اندر ہوتے ہیں پیرنٹس، ماں باپ، اس کا کوئی بھی نہیں ہے. یہ وہ اکیلا ہے، اور اس نے بندوں کو کریٹ کیا ہوا ہے. صحیح ہے، وہ کریٹر ہے. تو ہمارے پاس اس کو کسی نے کریٹ نہیں کیا، اس نے بندوں کو کریٹ کیا ہوا ہے. چیز کلیئر ہو گئی، یعنی وہ اکیلا ہے. اور اللہ ایگزسٹ اینڈ نو بڈی کریٹڈ ہم، اور اللہ ایگزسٹ کرتا ہے. ہمارا یقین ہے اس کے اوپر کہ اللہ ہے، اور ہم سے بھی حساب کتاب لیا جائے گا. کب لیا جائے گا؟ ہیئر آفٹر، یعنی ڈے آف ججمنٹ کے دن ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا. فالو کس کو کرنا ہے؟ فیتھ ان اللہ، فیتھ ان پروفٹ، قرآن، حدیث، ان چیزوں کو ہم نے فالو کرنا ہے. نیکسٹ کیا ہے بھائی؟ ہی alone is to be exclusively worshipped and he has no associate. آلریڈی میں بتا چکا ہوں کہ بھائی اس کو ہم نے صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کیونکہ وہ اکیلا ہے اور سب چیزوں پر وہی قدرت رکھتا ہے. تو ہمیں اس کو ہی جو ہے عبادت کرنی ہے، اسی کو ہی فالو کرنا ہے اگر ہمیں ریوارڈ چاہیے، اچھا ریوارڈ چاہیے. نیکسٹ کیا ہے؟ رائٹ نوٹ آن فیتھ ان پروفٹ. اب فیتھ ان پروفٹ کے اوپر ہم نے نوٹ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی پروفٹ کے اوپر فیتھ کا مطلب کیا ہے، تو آپ اس کو ڈیٹیل میں تھوڑا بتاؤ. تو نبوت اور رسالت کے اوپر آپ نے یقین رکھنا ہے. تو نیکسٹ کیا ہمارے پاس؟ جو پروفٹ ٹو آر ہیومن بینگ. سب سے پہلی چیز آپ نے یاد رکھنی کہ پروفٹ جو ہے ہمارے پاس، جو پیغمبر آئے تھے دنیا کے اندر، تو وہ بھی انسان ہی تھے. وہ انسانوں کی طرح پیدا ہوئے اور ہمارے پاس دنیا کے اندر آئے. بس ایک جو چیز امپورٹنٹ تھی ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے. چوزن بائی گاڈ، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہی چوز کیا جاتا تھا. صحیح ہے. اینڈ ریویلیشن ڈیسینڈ اپون دیم بائی وچ دے سے دا تھنگ دیٹ گاڈ وانٹس ٹو ٹیل پیپل. اور وہ وہی چیز بولتے تھے لوگوں کو جو کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ان کو کہی گئی تھی کہ یہ پیغام پہنچانا ہے. اور وہ جو بندے منتخب ہوتے تھے پروفٹ، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی منتخب ہوتے تھے. اور وہ عام انسانوں کی طرح ہی ہمارے پاس انسانوں میں رہتے تھے، پیدا ہوتے تھے، اسی طرح سے وہ دنیا سے بھی چلے جاتے تھے. نیکسٹ کیا ہے؟ نو ڈسکریمنیٹ بٹوین پروفٹ. یعنی یہ آپ نے کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہیں کرنی کہ بھائی ڈفرنس نہیں رکھنا کہ پہلا پروفٹ، آنے والا پروفٹ، بعد میں پروفٹ. تو یہ ڈفرنس آپ نے نہیں کریٹ کرنا. تمام پروفٹ کیا ہے؟ ان کو آپ نے ایکولی ریسپیکٹ کرنا ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ آل پروفٹ آر ہیومن بینگ. آلریڈی بتا چکا ہوں، یعنی تمام پروفٹ کیا تھے؟ انسان تھے. ان کو چوز کون کرتا تھا؟ اللہ چوز کرتا تھا، اور ان کے اوپر وہی نازل ہوتی تھی اللہ کی طرف سے. تو وہ اللہ جو ہے وہ خود ہی چوز کرتا ہے بندے کو. تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ان میں بھی وہ عام انسان ہی تھے تمام کے تمام پروفٹ. برتھ، ڈیتھ، ان کے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سیم انسانوں کی طرح ہی چلتی رہتی تھی. فیتھ ان دا میریکلز آف پروفٹ. ہم نے جو پروفٹس کے جو میریکلز ہیں، یعنی معجزے جسے بولتے ہیں، ان کے اوپر یقین رکھنا ہے. جیسے کہ واقعہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے. تو ہمارے پاس جو بھی میریکلز ہوتے تھے پروفٹ کے تھرو، تو ان کے اوپر ہم نے کیا رکھنا ہے؟ یقین رکھنا ہے.
नेक्स्ट आप से पूछ सकते हैं कि भाई लाइफ इन द हियर आफ्टर यानी डे ऑफ जजमेंट के ऊपर नोट लिखो। तो नोट इसके ऊपर आपने लिखना है कि आने वाली जिंदगी, आप बोल सकते हो आखिरत की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, मुस्तकिल जिंदगी यानी जो कायम रहने वाली जिंदगी है हमेशा, उसके बारे में नोट लिखो। तो उसके बारे में आपने नोट लिखना है कि तो हमारे पास सबसे पहली चीज आपने याद रखनी है कि आवर शॉर्ट साइटेड एंड फीबल, यहाँ पे माइंड आएगा, आर अनएबल टू सी एंड थिंक अबाउट इट, यानी हमारी जो सोच है, हमारी जो आंखें हैं वो इस चीज को सोच ही नहीं सकती, ना ही देख सकती है कि जो आने वाली जो जिंदगी है यानी इसके बाद आने वाली जो जिंदगी है वो किस तरह से जो होगी, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो वो बुरी लेवल में, तो बुरे लेवल पे कितनी जाएगी तो वो भी आपने सोच लेना है कि वो आप उस तरह से सोच ही नहीं सकते। ये दुनिया की जो आग होगी जहन्नम की कितनी होगी, 70 गुना होगी। तो आप उसके बारे में जो है वो ज्यादा ओवर थिंक कर ही नहीं सकते कि मैं बच जाऊंगा, ये हो जाएगा, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। आपने क्या करना है, चीजों को अच्छे से फॉलो करते हुए जाना है। दुनिया में तो हमें फिर भी पता होता है ना, मैंने 20 नंबर ये चीज काम कर लिया, ये काम कर लिया या ये सवाल कर लिया तो 15-20 नंबर आ जाएंगे, पास हो जाऊंगा। लेकिन आखिरत की जो जिंदगी है उसके लिए आपने मुसलसल अच्छे काम करते रहना है, बुरे कामों से बचना है, क्योंकि वहां की जिंदगी का कुछ पता नहीं है, आपने कौन सी ऐसी गलती कर ली जो आपके पकड़ का बायस बन जाएगी, वो हम वो सोच भी नहीं सकते उस दिन के बारे में कि क्या हाल होगा, किस तरह से होगा। तो आपने अच्छी चीजों को फॉलो करते जाना है, जो हमारे पास प्रॉफिट आया उन्होंने जो तालीमात दी और कुरान, इन तमाम चीजों को आपने फॉलो करना है ताकि वो उस वहां पर आप जो है वो पकड़े ना जाओ और आपको क्या किया जाए, जन्नत में लेके छोड़ दिया जाए। तो खुश होगे, जाहिर सी बात है, जहन्नम से बच जाओगे तो ये सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, खुशी होगी हमारे लिए। तो आपने अच्छी चीजों को फॉलो करना है। अच्छी चीजों से हमारा ये है कि हमारे पास जो काम मना किए गए उनसे रुक जाना, और जिसको आपने जिस काम का हमारे पास जो है वो तलकीन की गई यानी ये करना है, जैसे हुकूकुल इबाद हो गया, नमाज रोजा हज ज़कात, जो चीजें फर्ज है सुन्नत है उनको हमने फॉलो करना है, तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो जन्नत की तरफ जा रहे हो। तो लाइंग इन द वॉर्म यानी उसके बाद हमारे पास क्या है, ह्यूमन लाइफ पासिस थ्रू स्टेजेस, यानी इंसान की जो जिंदगी है वो आखिरत की तरफ जो है वो बढ़ती है, लेकिन वो मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर डिवाइड की गई है। यानी ह्यूमन लाइफ पासिस थ्रू स्टेजेस, यानी इंसान की जिंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले वो क्या होता है, लाइंग इन द वॉर्म ऑफ हिज मदर, सबसे वो माँ के पेट के अंदर होता है 9 मंथ्स। उसके बाद वो जिंदगी के अंदर आता है, यानी ये टेम्पोररी वर्ल्ड है। टेम्पोररी वर्ल्ड क्यों है, यानी ये आर्जी दुनिया है, आर्जी जिंदगी है। मुस्तकिल यानी हमेशा रहने वाली जो जिंदगी है वो कौन सी है, वो आखिरत की जिंदगी है, यानी जन्नत। आखिरत की जिंदगी जन्नत और दोज़ख दोनों आप उसको बोल सकते हो। जो अच्छे काम करेगा जन्नत में जाएगा, जो बुरे काम करेगा दोज़ख में जाएगा। तो अच्छे काम करने तो आखिरत की जिंदगी कहाँ पे हो जाएगी, जन्नत में आपकी हो जाएगी। तो ये टेम्पोररी वर्ल्ड है दुनिया के अंदर, वो टेम्पोररी वर्ल्ड के अंदर आता है और 60, 70, 80 जितने भी साल उसकी लिखी होती है वहां पे गुजार के चला जाता है आखिरत की तरफ। डेथ यानी जब वो आता है दुनिया के अंदर, यानी अभी बता चुका हूँ कितने टाइम उसने जिंदगी गुजारी, वो उसके ऊपर उसकी जो लिखी गई है उतने टाइम वो जिंदगी गुजारेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, उस जिसको हम बोलते हैं परगेटरी, लिम्बो या फिर बरज़ख, तो वो वहां पे चला जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, वो दूसरे वर्ल्ड में चला जाएगा, यानी इटर्नल वर्ल्ड। उसके बाद वो क्या होगा, जब वो मर जाएगा, उसको दफन कर दिया, तो यहाँ पर उसकी जो है वो जिंदगी वाला प्रोसेस एंड हो गया। अब वो वेट करेगा डे ऑफ जजमेंट का, जहां पर उससे हिसाब किताब लिया जाएगा। इन दोनों के दरमियान जो इसने काम किया, यानी पैदा होने के बाद उसने जो काम किया डेथ तक, उससे उसका हिसाब किताब लिया जाएगा। अगर वो पॉजिटिव निकला तो वो जन्नत में, अगर नेगेटिव निकला दोज़ख में। तो अब आपने यहाँ से चीज याद रख ली कि भाई फेथ की 3 तरह की फेथ होना है हमारे पास, मुसलमान को लाजमी होना चाहिए फेथ, यानी अल्लाह के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर और आखिरत की जिंदगी के ऊपर। इन 3 चीजों के ऊपर आपको पूरा का पूरा यकीन होना जरूरी है। उसके बाद अलग अलग नोट लिखा, यानी अल्लाह एक है, उसके सिवा हमने किसी की इबादत नहीं करनी, यानी वही इबादत के लायक है। ही अलोन इज द क्रिएटर, और वो मास्टर है, उसी के मुताबिक सब चीजें होनी है। वो बोलती है हो जा तो चीज हो जाएगी। उसके बाद प्रॉफिट्स हैं, यानी हमने प्रॉफिट्स के दरमियान कोई भी डिफरेंस नहीं रखना, तमाम प्रॉफिट्स को रिस्पेक्ट देनी है। फॉलो किसको करना है, तो लास्ट प्रॉफिट हमारे पास आए हैं उन्हीं को ही प्रॉफिट करना है, क़यामत तक उन्हीं को ही फॉलो किया जाएगा। और जो चीजें कही गई हैं कि ये फॉलो करनी है, जैसे सुन्नत इब्राहिमी हो गया, सुन्नत हो गई, तमाम उनको हमने फॉलो करते रहना है। जो कि हमें लास्ट प्रॉफिट ने चीजें बताई हैं उन्हीं को ही फॉलो करते हुए हमने जिंदगी गुजारनी है। और कुरान हमारे पास मौजूद है, और जो हमारे पास पैगंबर के जो मौजज़े हुआ करते थे, प्रोफेट्स के मौजज़े हुआ करते थे, उनके ऊपर हमने यकीन रखना है। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, जो आने वाली जिंदगी यानी आखिरत की जिंदगी है, हमेशा वाली जिंदगी, उसके लिए हमने तैयारी करते रहने हैं। तैयारी कैसे करेंगे, प्रोफेट्स जो तालीमात देकर गए हैं, उसके बाद जो अल्लाह की तालीमात है उनको फॉलो करते जाना है। ऑटोमेटिकली हम जो है वो उस जो लाइफ होगी हमारे पास, जो आने वाली जिंदगी होगी, उसके अंदर कामयाब होंगे। अदरवाइज अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, नाकाम होंगे और जहन्नम की तरफ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, फॉलो करना है। और इंसान की जिंदगी मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर है। सबसे बोलो वहाँ के पेट के अंदर होता है 9 मंथ्स, उसके बाद उसकी दुनिया के अंदर, यानी ये टेम्पोररी आर्जी दुनिया के अंदर वो जन्म लेता है, यानी इस दुनिया के अंदर आता है। उसके बाद वो
وقت گزارتا ہے جتنی اس کی زندگی لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد وہ مر جاتا ہے. یعنی ان تینوں ورڈز کو آپ نے یاد رکھنا ہے. بلینکس کے اندر آپ سے کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے. اس کے بعد وہ ایٹرنل ورلڈ یعنی ڈے آف ججمنٹ جو آنے والی زندگی ہوگی اس کے حساب کتاب والے دن کے طرف چلا جائے گا. تو یہ ہمارے پاس پروپر جو تھا لیکچر نمبر 1 تھا. امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئے ہوگا. اگلی ویڈیو میں ملیں گے یعنی لیکچر نمبر 2. اللہ حافظ.